گاؤں معاشرے علاقے میں تعلیم کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری صرف ایک کمیٹی ایک اسکول کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور خاص کر ان سرپرستوں کی ذمہ داری ہے جن کی آغوش میں ان کا بچہ پروان چڑھتا ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت نہایت احترام کے ساتھ جناب عبدالرحمن ذریعہ فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور عوام کو خطاب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ومن تمام اجمعین الی یوم الدین۔ محترم اساتذہ اکرام اور اہل نصیر پور، ابھی آپ کے یہاں کی تعلیمی سروسز سے آگاہی حاصل کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور یقیناً یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ اسے دوسرے ہمارے جو مسلم آبادیاں ہیں، قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، اسے اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جس تعلیمی بیداری کی ضرورت ہے اسے عملی جامہ پہنائیں۔ محترم، جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ان کا کردار۔ آپ سب واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بحیثیت والدین کے سب سے قیمتی نعمت اولاد عطا کی ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم یہ والدین کا سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ اس بنیادی فریضے میں جو سب سے مہتم شان چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو اس کے والدین سب سے پہلے دینی تعلیم پہ اپنی توجہ مرکوز کریں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی شفقت سے ہم پیش آتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں۔ 3-4 سال کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسے اللہ کی وحدانیت کا علم دینا ہے۔ سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں اسے گوشگزار کرنی ہے وہ توحید کی تعلیم ہے۔ ہم اور آپ جس دین کے علمبردار ہیں اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ تو ہم سب جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے عقیدے کے متعلق بیدار کریں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب بچہ ہمارا بولنے لگے تو ہم اسے کلمہ توحید کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ عربی عبارت اسے رٹوا دیں بلکہ اس کا مفہوم بھی بتائیں، اس کا ترجمہ بھی بار بار اس کو سمجھائیں۔ ورنہ ہم مسلمانوں کا جو المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو جو ہمارے والدین ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ توحید کی جو تعلیم دیں تو یہ صرف عربی میں نہ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا ہمارا مفہوم بھی بتائیں آپ۔ اور اگر آپ اور ہم خود نہیں واقف ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ خود ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس مفہوم کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3-4 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے ہماری آغوش میں ہوتا ہے، ہم بہت پیار کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں، اسے دین کی بنیادی باتیں گوش گزار کریں۔
اور اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کی سب نگراں ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور روز محشر سب سے پہلے ہم سے، والدین سے، بزرگوں سے ان کے زیر کفالت اولاد کے اسی پہلو کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس ذمہ داری سے عہد برا ہونے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس بنیادی تعلیم کے بعد اس میں مزید یہ ہو کہ جب بچہ چلنے لگے، کچھ بڑا ہو جائے، تو آپ کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب اس سے زیادہ اور اس کی عمر ہو اور نماز پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس پہ سختی کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم خود مسجد کی طرف جائیں، نماز باجماعت کے لیے نکلیں، تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ مسجد لے کر جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا، نماز کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ رہنے سے مسجد کے کچھ آداب بھی انہیں پتہ چلیں گے۔ دوسرے یہ کہ گھر میں ان ساری چیزوں کو سمجھانا، بتانا اور ساتھ رکھ کے سمجھانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہم اگر دوسری جگہ پر ہوتے ہیں تو ہم سارے آداب کو بڑا ملحوظ رکھتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے درمیان ہم بہت معیاری چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ یہ بڑی چیلنجنگ چیز ہے، لیکن ہمیں کرنا یہی ہے۔ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، جب ان کے سامنے ہمیں پانی پینا ہو تو ہم پانی کے جو اسلامی آداب ہیں پینے کے، اس کو ملحوظ رکھیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ پھر یہ ہم دیکھیں کہ ہمارا وہ بچہ ہماری نقل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو ہم اسے تنبیہ کریں کہ بیٹے دیکھو ہمیں اس طرح سے پانی پینا ہے۔ ہم جب کھانا کھائیں تو اسے اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھیں، اور جو کھانے کے آداب ہیں ان آداب کو، جیسے شروع میں بسم اللہ کرنا ہے تو تیز سے کریں، باوت بلند بسم اللہ کریں، تاکہ ہمارے بچے کے کان میں وہ بات جائے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود اس آواز کو دہرائے۔ تو اس کے اندر یہ اسلامی ادب آ جائے گا کہ نہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ آپ پھر جس طرح سے کھائیں اس کے اندر 3 انگلیوں سے کھائیں، آپ صفائی سے کھائیں، آپ بہت زیادہ اس میں چپر چپر کی آواز نہ آئے، یہ ساری چیزیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مجلس میں بچوں کو دیکھ کر کے ان پہ غصہ کرتے ہیں، تمہارے اندر سلیقہ نہیں ہے، تمہارے اندر ادب نہیں ہے، تمہارے اندر تمیز نہیں ہے۔ کبھی ہم اس بات کے لیے خود کو ذمہ دار دیتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ آداب سکھائے؟ ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، ہم بچوں سے کیسے اس بات کی توقع کریں کہ وہ بیٹھ کر پانی پیے؟ ہم کھانے کی نشست کو خود ملحوظ نہیں رکھتے، کھانا کس طرح سے بیٹھ کر کھانا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچے تقریباً 90% جو باتیں ہیں وہ بڑوں سے، دوسروں سے دیکھ کر کے، نقل کر کے سیکھتے ہیں۔ ہم بچوں کے اساتذہ پہ یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں سکھایا۔ ہمارا آپ کا بچہ استاذ کے پاس 6 سے 7 8 گھنٹہ رہتا ہے، بقیہ 17 18 گھنٹہ ہمارے اپنے درمیان رہتا ہے۔ ہمیں اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اسوہ بننے کا کوئی موقع اس کے سامنے ہم خود نہیں پیش کرتے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اسوہ بنیں، نمونہ بنیں۔ محترم، آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل کی لت ہے، بچے موبائل میں بہت زیادہ لگے ہیں۔ ہم اور آپ بھی تو وہی کرتے ہیں۔ کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے بچے موبائل کی لت چھوڑ دیں؟ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ اجتماعی طور سے لے کر کے بیٹھیے۔ موبائل فری آور ڈکلیئر کر دیجئے کہ نہیں، اس وقت گھر میں کوئی موبائل نہیں استعمال کرے گا۔ بڑا المیہ ہے، ہر شخص گھر میں ہے، آس پاس ہے، ایک ہی کمرے میں، پھر بھی وہ ساتھ نہیں ہے، ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں،
آپ گارجین ہیں، آپ یہ طے کر دیجئے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک گھر میں کوئی فون یا موبائل کا استعمال نہیں کرے گا، اور پھر آپ بچوں سے بات کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم، وہ جب ان کو سکھاتے تھے تو صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ آتے ہیں کلاس میں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ نے کس سے سچ بات کی، آج آپ نے کس کی مدد کی، آج آپ نے کبھی جھوٹ بولا۔ شام کو، دن میں، کسی وقت ہم ذمہ داران کو بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھنا چاہیے، آج آپ نے دن میں کسی کی مدد کی، آپ کسی کے کام آئے، آپ کسی کے خیر خواہ ثابت ہوئے، آپ نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت آپ کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ لقمان آپ جانتے ہیں حکیم کی خطاب سے مشہور ہے، اور وہ اپنے بچوں کو جب موعظت کرتے ہیں تو بڑے دل پذیر انداز میں یا بنیہ، اور سب سے پہلی جو تاکید ان کو کرتے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ابھی جو شروع میں بات ہم نے بتائی کہ بچوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، توحید کا سبق سکھانا ہے، ان کا عقیدہ درست کرنا ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ ایک سرپرست کی، یہ ایک ہمارے گارجین کی بنیاد ہے کہ بچے ہمارے کبھی شرک کے شکار نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سارے ظلم کی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ جڑ ہے۔ اور یہ لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس میں 10-12 نکات ہیں، یہ ایک سرپرست کے لیے، ایک ذمہ دار کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور یہ سمجھیے کہ ہر ذمہ دار کو اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں مزید جو باتیں ہیں، شرک نہ کرو، تکبر نہ ہو تمہارے اندر، لا تمش فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلو۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بڑے اکڑتے ہوئے، بڑے اینٹتے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے، آسمان کو چیر دیں گے۔ نہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہر وقت اس میں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آسمان و زمین میں کوئی معمولی سے معمولی بھی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ گرا دیا مجھے کس نے ہوس کے قدموں پر، گرا دیا مجھے کس نے ہوس کے قدموں پر، یہ کیسے بھول گیا میں تیری نگاہ میں ہوں۔ سامعین کرام، بچوں کے اندر ہر وقت یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں، ہم اس سے کہیں پردہ نہیں کر سکتے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، لقمان نے کہا کہ اے بچے نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، صرف نماز قائم کرو۔ ایک بچے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقم الصلاۃ۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، نماز پڑھ لینا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ نماز قائم کرنا ایک گویا کہ معیار مطلوب ہے، اپنے آپ میں نماز کی انتہا ہے، وہ خشوع اور خضوع کا آخری درجہ ہے۔ تو اس کے سارے لوازمات کو، اس کے سارے مطلوبہ اوصاف کو پورا کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے ساتھ ہی یہ جو دینی پہلو ہیں، اسی کے پہلو بہ پہلو آپ کو اس کی تعلیم کی بھی فکر کرنی ہے۔ تعلیم اس وقت بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور آج کے دور میں ہر سرپرست یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں، کالج میں پڑھے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کبھی اپنے بچے کے نمبرات پہ مت جائیے۔ بہت اچھے نمبرات نہیں لا رہا ہے، اس کی دل شکنی کبھی مت کیجیے، اس کو ڈانٹیے پھٹکاریے مت، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش کیجیے، اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی جو تعلیم کے میدان میں بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زندگی کے میدان میں بہت اچھے ہیں۔
آپ روز اخبارات میں، سوشل میڈیا میں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت وہ ہے تعلیم یافتہ ہیں اور بڑے ڈگری ہولڈر ہیں اور فلاں ہیں، اور پھر وہ کیا کہیں خودکشی کر رہے ہیں۔ تو نمبرات معنی نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کے بچے کے اندر صلاحیت کتنی ہے، آپ کے بچے کے اندر سماجی اقدار کتنی ہیں، اس کے اندر اخلاقیات کتنی ہیں، اس کے اندر والدین کا احترام کتنا ہے، اپنے لوگوں کی بازاری کتنی ہے، دین اسلام کا اس کے اندر کتنا جذبہ ہے، اس کی طرف توجہ رکھیے۔ دوسری بات، گھر میں جو ہے ایک بات کا یہ رہے اہتمام کہ اجتماعی طور سے ہفتے میں یا آپ اگر ہو سکے تو روز کچھ ان کے ساتھ بیٹھک کریے اور ان کی مشکلات کو سنیے۔ ہم اور آپ جو چھوٹے تھے تو ہمارے مسائل الگ تھے، آج کے بچوں کے مسائل الگ ہیں۔ ان کے ساتھ آج بہت زیادہ دلچسپیاں ہیں، ان کو کہیں جانا نہیں ہے بگڑنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں جو ان کو بگاڑ سکتا ہے۔ آپ ان کو قیمتی سے قیمتی موبائل دے دیجئے، لیکن اگر آپ اس کی نگہداشت نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اس موبائل سے کیا کر رہا ہے، تو آپ کا یہ موبائل دینا، آپ کو یہ مہنگی چیزیں دینا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال بتا دیا تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا بچہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آج جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ پسماندہ ہیں، وہ قومیں پچھڑی ہیں، ترقی کی دوڑ میں وہ بہت دور ہیں۔ آج عالم اسلام میں ایران امریکہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو ناکے چنے چبوا رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اس کی شرح خواندگی 100% ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو شرح خواندگی ہے وہ 70% کے قریب ہے، اور صرف دینی علوم میں نہیں بلکہ وہ جدید سائنس میں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ 70% جو خواتین وہاں کی خادہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور بڑی بڑی جو جدید وہ شعبے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی توجہ دیں، ساتھ ہی ساتھ بچیوں کی تعلیم پہ بھی ہماری توجہ ہو۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بحیثیت سرپرست کے اور ذمہ دار کے آپ کو اسوہ بننا ہے بچوں کے سامنے۔ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں، انہیں بھی اس حیثیت سے لائق تقلید بننا ہے کہ ان کے بچے ان کی اتباع کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ٹیپو سلطان کے بارے میں، ایک بار وہ شکار پہ گئے، ان کے ساتھ ان کے کوئی ساتھی بھی تھے، اور اچانک جنگل میں شیر نمودار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی شیر نمودار ہوتا ہے ان کے سبھی ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کھا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، فطری چیز ہے، ڈر ہوا، بھاگے لوگ۔ ٹیپو سلطان وہیں کھڑے ہو گئے، انہوں نے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے قتل بھی کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھی جب دیکھے شیر کا کام تمام ہو گیا، وہ آئے اور پھر یہ لوگ گھر گئے اور جا کر کے ان کی والدہ ماجدہ سے سارا واقعہ سنایا کہ آج ٹیپو نے تو بڑا ہمت کا کام کیا ہے، شیر نکلا اور انہوں نے اسے مار دیا اور ہم لوگ تو بھاگ گئے۔ اسے ذرا بھی ڈر لاحق نہیں ہوا۔ میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ان کی والدہ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہونا تھا، یہ ڈر نہیں سکتا تھا، اسے خوف نہیں لاحق ہو سکتا تھا، اس لیے کہ یہ جب چھوٹا تھا، شیرخوار تھا، دودھ پیتا تھا، تو ہم نے اسے بلا وضو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ آپ سوچئے، ٹیپو سلطان کی والدہ ماجدہ بلا وضو کبھی اس کو دودھ نہیں پلایا، باوضو ہو کر دودھ پلایا انہوں نے۔ یہ بچے کی تربیت کا اثر ہے، دودھ پلانے کا اثر ہے۔ کھانا کھلاتے ہیں تو صرف وہی نہیں ہے کہ وہ بن کے جا کے غذا بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس جذبے سے اور کن لوازمات سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ معنی رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے
ایک دن اصرار کیا کہ ہمیں بھی خلیفہ کے گھر کا کھانا کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے والد مصر کے گورنر ہیں، بیت المال سے کھانا آتا ہے، ہم اس سے مزید کھانا یا اضافی کھانا نہیں لے سکتے۔ رزق حلال یہ والدہ کا کارنامہ ہے۔ ان کی دادی جان انہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سناتی، ان کی پڑپوتی تھی۔ تو بچوں کی تربیت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے سے اچھے کھانا کھلا دیں، ہم اچھے سے اپنے کپڑے پہنا دیں۔ ہاں، ایک بار تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوشنما اور زرق بر کپڑے پہن کر کے اپنے استاد گرامی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، آج کے بعد سے اس طرح کے کپڑے زیبیتن مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس سے تکبر پیدا ہوگا۔ تو بچوں کو ہم وہ چیزیں نہ دیں، اس میں ہم ذمہ دارانوں کے لیے بڑی سبق آموز چیزیں ہیں۔ آج روز ہم دیکھتے ہیں، روز اگر کوئی کسی کے پاس ہلکی پھلکی سائیکل ہے تو اس سے بڑی سائیکل کوئی دوسرا ذمہ دار لا کے دے دیتا ہے۔ اب وہ فخر سے پھولا ہوا پورے محلے میں دوڑاتا ہے۔ اس کی ہم نے تربیت کی یا اسے ہم نے بگاڑ دیا؟ کسی کے پاس معمولی چیز تھی، کسی سرپرست نے اس سے اچھی قیمت کی اور اس سے مہنگی چیزیں اسے لا کر کے دے دی، تو وہ بچہ بجائے بننے کے، سنورنے کے، کچھ بہتر ہونے کے، مزید اس کے اندر بگاڑ آ گیا۔ تو ہر پہلو سے ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ کون سا عمل کریں جس سے ہمارے بچے کے اندر تعمیری صلاحیت پیدا ہو، مثبت اقدار پیدا ہو اور وہ بہتر ہو، نہ کہ اس کے اندر کوئی نگیٹو چیز آئے۔ تعلیم کے لیے آپ کبھی اپنے بچے کو مجبور نہ کریں، بہر صورت اس کو پڑھائیے، تعلیم دلائیے اور اونچی سے اونچی تعلیم دلائیے۔ بغیر تعلیم کے، بغیر پڑھائی کے انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام میں جتنی اہمیت تعلیم کو دی گئی ہے وہ کسی دین میں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ گرچہ وہ حدیث صحیح بتائی جاتی ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، لیکن مختلف مواقع پر حدیث نبوی میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم پر انتہائی توجہ دی، اور نہ صرف یہ کہ مردوں پر بلکہ خواتین پر توجہ دی۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے مدین کریں، اس کے عقیدے پر بھرپور محنت کریں، ہر پل اس کی تعمیر اور اس کی تربیت کی فکر آپ کو لاحق ہو۔ میں نے بتایا، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے کے جتنے آداب ہیں اسلامی وہ آپ ملحوظ رکھیں۔ ہم سب، آپ کا مطلب ہم سب مسلمان، یہ بحیثیت ان کے سرپرست کے اور ان کے والدین کے ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم خود اس پر عمل ہوں، اسے تب جا کر ہمارے بچے اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ بچے نقل سے سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ باہر نکلیں، کسی رشتہ دار کے پاس جائیں تو رشتہ دار سے ملنے کے، ملاقات کرنے کے جو آداب ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے دوسرے مواقع پر جتنے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو اس کو پریکٹس کرائیں۔ کبھی کبھی گھر میں آپ اس کو جو ہے ایسے ہی اسٹیج بنا کر بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو اسے کیسے ملنا ہے، اسے کیسے بات کرنا ہے، اس کو کیسے بیٹھانا ہے، اس کی کیا وہ ہے آداب، تو بچوں کے اندر وہ مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اسلام کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔